نہ کوئی سوچ ہے. ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے. ٹویٹر بند کر دیں گے ہم کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹلیکچوئل نہیں ہے مقابلہ کرنے کا. یہ اس کو اگنور کرنا بڑا خطرناک ہے. یہ وہ لاوا ہے جو پھٹے گا. زمینداری وڈیرہ شاہی اس اعتبار سے دنیا ہمیشہ سے اسی کنٹرول کے تحت چلی کہ بادشاہ کے نیچے وہ لوگ تھے جو کنٹرول کرتے تھے پاپولیشن کو اور ریسورسز پر ان کا قبضہ ہوتا تھا. تو مسلسل معاشرہ یہ کوشش کرتا رہا اور ایوالو ہوتا رہا جس میں رائٹس دیے گئے لوگوں کو. اس کے اندر ایک رائٹ بہت بڑا، مثال کے طور پر سب سے ڈپرائیوڈ سیکٹر کو، جو تاریخ میں ڈپرائیوڈ تھا، عورت، اس کو اسلام نے دیا، وراثت میں حصہ دیا. اور وراثت ایسی کیفیت ہے جس کے اندر کسی نے نہیں دیا وہ حصہ، صرف مسلمانوں نے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. یعنی گاڑی کے سارے پہیے اور سارے پرزے اگر برابر سے کام نہیں کریں گے تو بہت ایک آپ کے ذہن کے اندر بھی ایک پردہ ہے جو آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان کے اندر خرابہ جو ہے اور خرابیاں جو ہیں اور کمزوریاں جو ہیں وہ آپ کے دیکھے بغیر بھی نیچے سے بہت بڑی بنتی چلی جا رہی ہیں. 26 ملین بچے آؤٹ آف سکول ہیں. 26 ملین. آپ نے یہاں اسٹیٹسٹکس دیے اور اپنے آپ کو فائنینشیل انکلوژن کے اندر اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر ریجن کے اندر بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کمپیئر کیا تو، اور کینیا کے ساتھ کمپیئر کیا. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 26 ملین از 44% آف پاکستان's نیو پیپل. آپ ایلیٹ ہیں، آپ مزے میں، آپ پڑھ لکھ گئے، آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو گئے. اور جو آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی ہے تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا بڑا کرائسس ہے یہ پاکستان کے اندر. ہم سیاست میں لڑے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان میں. مطلب ہوش میں آنا چاہیے نا. گھر کو آگ لگاتے جاؤ، یہ احساس نہ ہو کہ کتنا نقصان پہنچا رہے. وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، مگر میں ابھی آپ کی توجہ اس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے کہ ریممبر دیٹ یو آر دا ایلیٹ اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس اوور اینڈ اوور فار دا لاسٹ 6 months to a year. اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے تو 55,000 یا 50,000 اسکول چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے سے آج تک پنجاب میں کتنے اسکول بنے؟ 50,000. آپ کو معلوم ہے آپ کے بجٹ ریسٹرینٹس کا کیا حال ہے؟ ایوری پروونس از اسپینڈنگ 25 to 30% آن ایجوکیشن. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لہٰذا کیا کریں گے ہم؟ نہ کوئی سوچ ہے. ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے. ٹویٹر بند کر دیں گے ہم کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹلیکچوئل نہیں ہے مقابلہ کرنے کا. ہم پولیس والا بھیج دیں گے اس کے گھر میں جو ٹویٹر کے اندر کوئی غلط بات کر جائے، بیکاز یو ڈونٹ ہیو این انٹلیکچوئل کیپیسٹی ٹو ہینڈل دس. آپ سب یہاں انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ سب یہاں فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں. ٹو انکلوڈ ہوم؟ وتھ 26 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، انکلوڈ ہوم؟ کس کے اوپر آپ بھروسہ کر رہے ہیں؟ یہ اس کو اگنور کرنا بڑا خطرناک ہے. یہ وہ لاوا ہے جو پھٹے گا، اور پھٹے گا جب آپ انکلوژن نہیں کرتے. چائنا کو 70s میں 70s کے بعد 80s میں آزاد ہوا، آزاد نہیں، انٹلیکچولی اس نے سوشلزم کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کو امپاور کرنا شروع کیا. آپ کو 10 سال انٹل 1992 93 94 یہ پتہ نہیں چلا چائنا کتنا بڑا جائنٹ بن رہا ہے. مگر اس کے پیچھے کیا کام تھا ان کا؟ اس کے پیچھے انڈسٹریز وہ نہیں لگا رہے تھے، اس کے پیچھے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اور لوگوں کی صحت کا خیال کر رہے تھے. یہ جو ٹچ سکرین ہے نا، یہ بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر دیتا ہے بڑی تیزی سے. تو 22 لاکھ فری لانسرز ہیں پاکستان میں. آپ کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں، بہت لمیٹڈ کنٹریبیوشن. کہ انڈیا، ناٹ چائنا، ناٹ اینی کنٹری آف دا ورلڈ، سب سے زیادہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں تھرو دا ڈیجیٹل میڈیم وہ انڈیا میں ہوتے ہیں، بائی ویلیو اینڈ نمبرز مور دین ان چائنا. ڈیڈ یو نو دیٹ؟ تو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں دو چیزوں پر. ایک تو یہ کہ لیک آف لیڈرشپ.
ایک یہ لیک آف ڈیسیشن میکنگ. جس ملک کو ضرورت ہے, جس ملک کو پیاس ہے, اس میں لوگ روڑے اٹکاتے رہیں. دا بیوروکریسی کیپس تھنگس سلو. آئی نو دیٹ. جس چیز کو موو کیا جائے وہ موو کئی سال لگ جاتے ہیں پالیسی بننے میں اور معاملات چلنے میں. تو لہٰذا لیڈرشپ, موومنٹ فاسٹ, اور ایک لیڈرشپ جو انلائٹنڈ ہو. اور انلائٹنڈ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ امپوز کر کے نہیں آئے گی, تلاش سے آئے گی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب تلاش کیا جائے تو ملتی ہیں چیزیں. یہ جو الیکشنز کا سیناریو آپ نے دیکھا ہے, آئے ایز اے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف, میں نے الیکشنز ٹیلی فون پر کرائے. یو مے ناٹ نو بٹ نو اٹ ٹوڈے, بیکاز واٹ ہیپنز ود کریٹیکل تھنکنگ اینڈ میکنگ آف ڈیسیشن. میں نے 2011 میں ایز سیکرٹری جنرل ٹیلی فون پر الیکشن کرائے. کیسے کرائے؟ اس کے اندر آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ تھی. اینی بڈی ہو وڈ پٹ اٹ, اینڈ 24 لاکھ یا 25 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا وداؤٹ اینی کانٹروورسی. حالانکہ سیاسی الیکشنز کے اندر کتنی مار دھاڑ ہوتی ہے. آئی ریئلائز دا فیکٹ کہ ہر جگہ کینڈیڈیٹس کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھیں گے, ان میں لڑائیاں ہوں گی, وکیلوں کو بھیجیں گے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر کونسل کے اندر الیکشن کرانا ہے. تو وی پکڈ اپ دا فون. Imagine that, and I am just therefore I am the capacity of challenging that what we were talking about was not picked up by the governments and all those institutions. یہاں جب سے میں آیا, دیکھو ملک کرائسس میں کیوں جاتا ہے؟ بیکاز یو ڈونٹ میک اے ڈیسیشن وچ از نیسسری. کیا آیا؟ ہم نے کہا کہ یار یہ تو بڑا آسان سسٹم ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, کرو. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے تھرو ووٹ ہوگا, سیکیور کر لیں گے سب کچھ. لوکلی ہم نے یہ کہا کہ یہ مت کرو, مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر دو. لوگ گھبراتے ہیں. کیا ہوا؟ بیلٹ پیپر وہیں پرنٹ ہوگا. جب آپ بٹن دبائیں گے کہ میں نے بلے کو ووٹ دیا یا تیر کو دیا یا کسی اور کو دیا, ووٹ پرنٹ ہوگا, آپ دیکھ لیں, اس کو لپیٹ کر بیلٹ باکس میں ڈال دیں. مگر جو کیلکولیٹر ہے, سمپل کیلکولیٹر آف دا 50s and 60s, یار کوئی بڑی نئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, وہ کاؤنٹ رکھ لے گا. اچھا یہ کاؤنٹ ہے اور وہ کاؤنٹ ہے, اس کو میچ کر لینا. اگر ڈسکریپنسی ہے تو ایون آؤٹ کر لو, کوئی قانون پاس کر لو کہ ڈسکریپنسی کیسے ہینڈل ہوگی. وائی فائی سے بھی کنیکٹ نہیں کرنا, لوگ کہیں گے کہ تم نے جب گڑبڑ کر دی. اٹ از دیر اینڈ ہیئر ان دا کاؤنٹ. نہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ڈنٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن. ٹو سی ویئر یور کنٹری از ٹوڈے. جب آپ فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل انکلوژن کے بعد فائنینشیل انکلوژن کیسے ہوگا؟ ٹیل می, آنسر ٹو می. When you defy a mandate, how can there be peace in this country? آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ایسے ہی آ جاتا ہے؟ اتنے اچھے لوگوں کو ساری عمر میں لگا رہا. جب I was in 2 parties in my life, تو جس پارٹی کے ساتھ لگا میں اچھے لوگوں کو لاتا رہا کہ تم سیاست میں آؤ. اور اب کیا تماشا دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو مار مار کر, لڑائی کر کر کے اچھے لوگوں کو. آپ میں سے کون سیاست میں آئے گا؟ یہ جو ایکسپرٹس ہیں ڈرتے رہیں گے. When you push your talent away, جو فائنینشیل انکلوژن ہے وہ پولیٹیکل انکلوژن کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ از پور. تو if you have poor decision making, the country will go the same direction. This is interact. کنٹری کے اندر ریسورسز نہیں بناتے ملک کو. میرے بھائی ڈپلومیٹ فرام عمان, گڈ ڈیسیژن میکنگ. سنگاپور, دبئی, نتھنگ ان دا گراؤنڈ. پروگریس کیا, نتھنگ ان دا گراؤنڈ. زمین سے ان کو کچھ نہیں ملا, نہ تیل ملا, نہ معدنیات ملی, پانی کی قلت ملی سنگاپور کو. دبئی گراؤنڈ میں تیل نہیں ہے, بٹ گڈ ڈیسیژن میکنگ. سمپل لوگوں نے صحیح فیصلے کیے. کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انکلوژن. اب یہ جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے, ان کا کانفیڈنس جمہوریت کے اندر مجھے خوشی ہوتی ہے سن کر, دیکھ کر. اب ان کا کانفیڈنس اگر جمہوریت میں شیک ہوگا تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کسی اور طرف نہ نکل جائیں. So where is the problem? The problem is lack of good leadership. Nothing else. کوئی پرابلم نہیں ہے. You have everything. ان ملکوں کا جن کو میں نے ذکر کیا تھا ان کے زمین میں کچھ نہیں ہے. آپ کے یہاں تو زمین میں بھی ہے, مگر انسانوں کی تعداد 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor. جو آپ کے نمبرز ابھی آپ نے بتائے وہ رینکنگ کے اعتبار سے کتنے پور ہیں.
اپنے ریجن کے اندر ہی آپ پیچھے. جب تک یہ ملک ویسٹڈ انٹرسٹ پر چلے گا دس ول ناٹ پروگریس. دنیا ویسٹڈ انٹرسٹ پر پروگریس نہیں کرتی کوئی. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امنگ دا لاسٹ فیو اسپیچز ون آف مائن از دس مے بی دس مے بی دا لاسٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی پرائرٹیز کو ٹھیک کریں, یعنی اپنی پرائرٹیز کے اعتبار سے پک اپ اے گڈ لیڈرشپ. اینڈ دس کنٹری ہیز ٹوڈے پروون دا فیکٹ کہ انہوں نے ورڈکٹ بھی دیا ہے. اس ورڈکٹ کو ڈیفیٹ کرو گے تو پھر یہ سب فائنینشیل انکلوژن وغیرہ یہ مارا پھرتا رہے گا, تھوڑا ترقی کرے گا, زیادہ نہیں. دس کنٹری نیڈز ریولیوشنری انداز آف تھنکنگ, فاسٹ انداز. 5-10 سال چاہیے صرف کہ اپنے ریسورسز کو, انٹلیکچوئل ریسورسز کو پالش کر لیں, اور اس کے بعد ترقی آپ کے پیر چھوئے گی, آپ کے پیروں میں پڑے گی. کیونکہ 5th بگیسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ, اس کا اگر مقام دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر 140 150, پتہ نہیں ہم کیوں خوش ہوتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنا بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے ٹرن اراؤنڈ کا کہ آئی بلیو کہ اللہ میاں راستے دیتا ہے مگر مسلسل راستے دیتا نہیں رہے گا شاید. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے راستے فراہم کرتا رہے اور آپ ان راستوں کو پہچان لیں. یہ گمراہی سے نکل کر, یہ راستے گم کر دیتے ہیں نا, اسی کو گمراہی کہتے ہیں. گمراہی سے نکل کر صراط المستقیم کو پکڑ لیں, صراط المستقیم کو پکڑ لیں تو انشاءاللہ nobody can stop you from becoming a great country which is my dream and your dream. تو thank you ladies and gentlemen, بہت شکریہ.